بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ طریقہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، اور کرمانی ٹی وی میں میری تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں وہ ہے، اور 3 میں میرے دوستوں نماز کے مسائل، نجس وغیرہ، یہ پانی کے مسائل تمام ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود بخود نجس ہیں، جن کو پاک، ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب یا ایسی چیزیں جب تک اپنی اصلی کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے۔ جس برتن میں شراب تھی اور سرکہ ہو گئی، وہ برتن بھی اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک کہ اس وقت سرکہ ہے۔ اگر اوپر شراب کی چھینٹیں پڑی تھیں تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر شراب مثلا منہ تک بھری تھی، پھر کچھ گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا، اور اس کے بعد سرکہ ہوئی، تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا پاک نہ ہوگا۔ اگر سرکہ اس سے اندر جو ہے انڈیلا جائے گا تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر بلی وغیرہ سے جو ہے اگر پلی وغیرہ سے نکال لیا گیا ہے تو پاک ہے، اور پیاز لہسن شراب میں پڑ گیا ہے تو سرکہ ہونے کے بعد پاک ہوگا۔ شراب میں چوہا اگر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا، اور اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے، اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک ہے۔ شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، یا کتے نے منہ ڈال دیا، یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام نجس ہے۔ شراب کا خریدنا یا جو ہے منگانا یا اٹھانا تمام کے تمام، یا اس کو رکھنا حرام ہے، اگرچہ سرکہ کرنے کی نیت سے ہو۔ نجس جانور نمک کے کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک و حلال ہے۔ اوپلے کہتے ہیں کہ تھاپیاں، پاتھیاں، اوپلے کی راکھ پاک ہے، اور اگر راکھ ہونے کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ قبل بجھ گیا تو ناپاک ہے۔ جو چیزیں بذات نجس نہیں بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہوئیں، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پانی اور ہر رقیق بہنے والی چیز سے جس سے نجاست دور ہو جائے، دھو کر نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں، مثلا سرکہ اور گلاب کہ ان سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ فائدہ بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول خرچی ہے۔ مستعمل پانی اور جو ہے چائے سے دھوئیں، پاک ہو جائے گا۔ تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے پاک ہو جائے گا۔ جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، پھر کئی بار دھو دیا یا دھوا، دودھ پیا، یہاں تک کہ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ دودھ جو ہے بچے نے دودھ پی کر پستان جو ہے پر قے کیا، پھر کئی بار دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، پاک ہو گئی۔ اور شراب کی منہ کا مسئلہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ نجاست اگر جو ہے دلدار ہو، جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ، تو دھونے میں جو ہے گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونے پڑے گا۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اس کا اثر وقت جو ہے
وقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا۔ صابن یا کوئی کھنائی یا کوئی گرم پانی ہے یا کھٹائی والی چیز ہے، دھونے کی حاجت نہیں۔ کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگایا، ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا اور اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور کوئی نجاست پڑ گئی تو اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ گود ناک یعنی کہ گود ناکا سوئی چبھو کر اس کے جگہ سرما بھر دیتے ہیں تو اگر خون اتنا نکلا کہ بہنے سے کے قابل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے خون جو ہے وہ ناپاک ہے، اور سرما کے اس پر ڈالا گیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، پھر اس کی جگہ کو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ ناپاک سرما کا رنگ بھی باقی رہے، یوں ہی زخم پر راکھ بھر دی پھر دھو لیا، پاک ہو گیا، اگرچہ رنگ باقی ہو۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے گی پاک نہ ہوگا۔ اگر نجاست رقیق ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا، اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑنا تو پاک نہ ہوگا۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو وہ ایک بوند ٹپک سکتی ہے تو اس کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں، ہاں اگر یہ دھوتا اور اس قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ پہلے اور دوسرے مرتبہ نچوڑنے کے بعد یہ مسائل میں نجاست کے متعلق عرض کر رہا ہوں تو اچھی طرح پونجھ ڈالے اور پاک ہو جائے گی، اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے سے کچھ فرق نہیں۔ یوں ہی چاندی، سونے، گلگٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں جو پونجھنے سے پاک ہو جاتی ہیں بشرطے کہ نقشی نہ ہوں، اور اگر نقشی ہوں تو یا لوہے میں رنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پونجھنے سے پاک نہ ہوں گے۔ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغن برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی فرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو کپڑے یا پتے سے اس قدر پونجھ لی جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہا پاک ہو جاتی ہے۔ منی کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے۔ اس مسئلہ میں عورت و مرد اور انسان و حیوان و تندرست و مریض جریان سے سب کی منی ایک کا حکم ہے۔ بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے طہارت نہ کی، پانی سے نہ ڈھیلے سے اور نہ منی اس جگہ پر گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے تو یہ ملنے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے، اور اگر طہارت کر چکا تھا یا منی جس کر کے نکلی تھی اس موضع یعنی جگہ نجاست پر نہ گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گی۔ جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا اور وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ اگر منی کپڑے میں لگی ہے اور اب تک تر ہے تو دھونے سے پاک ہوگا، ملنا کافی نہیں۔ موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی جیسے پاخانہ، گوبر، منی، اور اگرچہ وہ نجاست تر ہو کر چننے اور رگڑنے سے پاک ہو جائے گی،
تر ہو اور کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ اور اگر مثل پیشاب کے کوئی پتلی نجاست لگی ہو اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالے جب بھی پاک ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کیا جہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بھی دھوئے پاک نہ ہوں گے۔ ناپاک زمین اگرچہ خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے پاک ہوگی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی یا دھوپ یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں جس کنویں میں ناپاک پانی ہو، پھر وہ کنویں سوکھ جائے تو پاک ہو گیا۔ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئی۔ اور اگر اینٹ جڑی ہوئی ہے نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہے، ورنہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ چکی کا پتھر خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ کنکری جو زمین کے اوپر سے خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی اور جو زمین میں وصل ہے زمین کے حکم میں ہے۔ جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجس ہو گئی پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہے۔ ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں اور پختہ کرنے کے پاک ہو گئے، یعنی پختہ کرنے کے بعد یعنی کہ کرنے سے پاک ہو گئے۔ تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب روٹی لگائی تو پاک ہے۔ اوپلے یعنی کہ جو جانوروں کے گوبر سے بنتے ہیں اس کو اوپلے کہتے ہیں۔ اوپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے۔ جو چیز سوکھی یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی ہے اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ سور کے سوا یعنی خنزیر کے سوا جس کو بارلا کہتے ہیں، ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا تو اس کا گوشت اور ہاتھ ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے۔ اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے پاک اور آدھا بوند ٹپکے تو کپڑا بھی اور ہاتھ دونوں ناپاک ہے۔ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار کو نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دوبارہ دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ عزیز محترم انشاءاللہ بقیہ مسائل پھر میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور ان مسائلوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک کنال، تحصیل محل ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔